بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مسلمان سیاح، اس سلسلے کی دوسری ویڈیو البیرونی کے متعلق پیش خدمت ہے۔ البیرونی 1973 میں دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک بڑے آدمی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ یہ اس شخص کا 1000واں یوم پیدائش تھا۔ اس موقع پر 26 نومبر سے 12 دسمبر تک جلسے کیے گئے۔ ان جلسوں میں دنیا کے بڑے بڑے عالموں نے حصہ لیا۔ پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح اس بڑے آدمی کی 1000ویں سالگرہ بہت شاندار طور پر منائی گئی۔ یہ البیرونی کی 1000ویں سالگرہ تھی۔ البیرونی کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان کی کتابیں آج بھی دنیا کے کتب خانوں میں ملتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ علم کی دنیا میں ان کی جو عزت ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ البیرونی کا نام محمد تھا۔ ان کے باپ کا نام احمد تھا۔ ابو ریحان ان کا لقب تھا۔ البیرونی ان کو اس واسطے سے کہتے تھے کہ وہ شہر خوارزم کے ایک باہر کے محلے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح ان کا پورا نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی الخوارزمی تھا، مگر علم کی دنیا میں ابو ریحان البیرونی اور صرف البیرونی کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ 4 ستمبر 973 کو پیدا ہوئے۔ اس وقت خوارزم ایک چھوٹی سی آزاد ریاست تھی۔ آج کل یہ علاقہ روسی ترکستان میں شامل ہے اور اسے خیوا کہتے ہیں۔ البیرونی کے ماں باپ ایرانی تھے۔ ان کی مادری زبان فارسی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم خوارزم ہی میں پائی۔ انہیں بچپن ہی سے علم کی لگن تھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے فارسی اور عربی سیکھنے کے بعد یونانی زبان بھی سیکھنی شروع کی۔ انہوں نے ایک جگہ اپنی تعلیم کے شوق کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار ایک یونانی طبیب خوارزم آیا اور کچھ دن وہاں ٹھہرا۔ یہ ہر روز ان کے پاس جاتے، مختلف جڑی بوٹیاں ساتھ لے جاتے، ان کے یونانی نام معلوم کرتے اور ایک کاغذ پر لکھ لیتے۔ یہ ایک واقعہ ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انہیں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا۔ انہوں نے جوان ہونے سے پہلے ہی ضروری علم حاصل کر لیا تھا۔ بعض علمی مسئلوں پر اس زمانے کے عالموں سے خط و کتابت بھی کی۔ ان میں ابو علی سینا کا نام خاص کر ذکر کے قابل ہے۔ ابو علی سینا اور البیرونی ایک ہی زمانے میں ہوئے۔ ابو علی سینا البیرونی سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے۔ البیرونی کے ماں باپ غریب تھے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی کہ اس کے سہارے ان کا بیٹا اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا۔ چنانچہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد البیرونی کو کسی مالی سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے علم اور قابلیت کی کچھ شہرت پھیل گئی تھی۔ اسے سن کر خوارزم کے نزدیک کی ایک ریاست جرجان کے بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس ریاست کے حکمران کا نام شمس المعانی قابوس بن دشمیگر تھا۔ جرجان کا بادشاہ بہت پڑھا لکھا انسان تھا اور ادیب بھی تھا۔ اس نے البیرونی کے لیے ہر سہولت اور ہر قسم کے آرام کا انتظام کیا۔ انہیں اپنے محل میں ٹھہرایا۔ چنانچہ وہ دنیا کے جھگڑوں دھندوں سے الگ رہ کر لکھنے پڑھنے کے کام میں لگ گئے اور اپنی ایک مشہور کتاب آثار الباقیہ یہیں بیٹھ کر لکھی۔ آثار الباقیہ تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کی حیثیت دنیا کی تاریخ کی ہے۔ اس میں پرانی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ البیرونی کی کتابوں میں سے اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پرانی قوموں کے حالات جاننے کے لیے اس کتاب سے مدد لی جاتی ہے۔ اگرچہ البیرونی کو جرجان میں لکھنے پڑھنے کے لیے سکون حاصل تھا، لیکن اسے جرجان چھوڑنا پڑا۔ اس کی وجہ بادشاہ کی طبیعت کی سختی تھی۔ البیرونی جرجان چھوڑنے کے بعد خوارزم کے بادشاہ کے دربار میں شامل ہو گئے۔ خوارزم کے بادشاہ مامون نے ان کی بہت عزت کی اور وہ پھر لکھنے پڑھنے کے کام میں لگ گئے۔ یہاں انہوں نے خوارزم کی تاریخ لکھی، مگر انہیں خوارزم بھی چھوڑنا پڑا۔ اب وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آ گئے۔ بات یوں ہوئی
کہ سلطان محمود غزنوی اور خوارزم کا بادشاہ مامون ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی، پھر دونوں میں جنگ ہوئی۔ محمود غزنوی نے خوارزم فتح کر لیا، چنانچہ البیرونی بھی جنگی قیدی بن کر غزنی پہنچے، مگر جب محمود کو اس کا علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا۔ اس طرح البیرونی سلطان محمود غزنوی کی دربار میں پہنچ گئے۔ غزنی میں البیرونی کی بہت قدر ہوئی، بادشاہ نے انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ البیرونی اور سلطان محمود غزنوی کا وہی تعلق تھا جو ارسطو اور سکندر اعظم کا تھا، یعنی وہ سلطان محمود کے صلاح کار تھے۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں میں وہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ محمود کے دربار میں ایک نجومی کے طور پر پہنچے تھے، چنانچہ ایک دو دفعہ محمود نے ان کا امتحان بھی لیا اور وہ اس میں پورے اترے۔ بیان کرتے ہیں محمود کا دربار لگا ہوا تھا کہ اس نے البیرونی سے پوچھا، بتائیے میں دربار سے اٹھوں گا تو دیوان کے کون سے دروازے سے باہر جاؤں گا؟ دیوان کے 4 دروازے تھے۔ البیرونی نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیکھ کر بادشاہ کے تخت کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ایک دروازہ توڑ کر 5واں دروازہ بنایا جائے۔ جب یہ دروازہ بن گیا تو وہ اس دروازے سے نکل کر باہر چلا گیا، اور جب البیرونی کا جواب پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ سلطان ایک نیا دروازہ بنوائیں گے اور اس سے باہر جائیں گے۔ ایک بار دربار میں بیٹھے بیٹھے محمود نے حکم دیا کہ البیرونی کو شہر کی فصیل سے نیچے خندق میں گرا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر البیرونی موت سے بچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ کو علم تھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا؟ البیرونی نے بعض کاغذات منگوائے اور سلطان کو دکھائے۔ ان میں ایک جگہ لکھا تھا، ایک دن سلطان مجھے شہر کی فصیل سے خندق میں گرائیں گے، مگر ایسا انتظام کریں گے کہ میں فصیل سے گر کر نہ مروں۔ دراصل سلطان نے فصیل کے نیچے ایسا ہی انتظام کیا تھا، چنانچہ البیرونی کو کوئی چوٹ نہ لگی۔ اس طرح فصیل سے گر کر بھی ان کی جان بچ گئی۔ محمود غزنوی کے ہاں البیرونی کی کتنی عزت تھی، اس کا پتہ ایک واقعہ سے چلتا ہے۔ ایک دن ترکستان کے علاقے کا ایک سیاح محمود غزنوی کے دربار میں آیا۔ اس نے قطب جنوبی تک سفر کیا تھا۔ بات چیت میں اس نے کہا، قطب جنوبی میں سمندر پار سورج کی ایک گردش ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہاں رات بالکل نہیں ہوتی۔ سلطان نے یہ بات سنی تو اسے اسلامی عقائد کے خلاف خیال کیا، کیونکہ دن رات ہر جگہ ہوتے ہیں، کسی ایک علاقے میں رات کا نہ ہونا محمود کو برا لگا۔ چنانچہ سیاح پر کفر کا الزام لگایا اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ محمود کے دربار کے ایک عالم نے یہ سنا تو سلطان کے پاس جا کر کہا، حضور یہ سیاح کی رائے نہیں بلکہ اس کا مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد اس عالم نے سورہ کہف کی آیت 192 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا کہ ہم نے اس کے سامنے اس کے لیے پردہ نہیں بنایا۔ سلطان نے البیرونی کی رائے لی۔ البیرونی نے عالم کی رائے کو درست قرار دیا اور سیاح کی جان بچ گئی۔ ترکستان کے اس سیاح کا نام کوئی نہیں جانتا، حالانکہ اس نے محمود غزنوی کے عہد میں یا اس سے پہلے قطب جنوبی کی سیر کی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قطب جنوبی کے بارے میں اپنا مشاہدہ کیسے بیان کر سکتا تھا؟ البیرونی کے دل میں محمود غزنوی کی بے حد عزت تھی۔ اس نے محمود کے عہد کی تاریخ لکھی اور جہاں بھی محمود کا ذکر آیا اس کے ساتھ عزت کے کلمات اور القاب لکھے۔ البیرونی ہر وقت علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے 10-11 سال ہندوستان میں بھی گزارے۔ وہ ہندوستان میں صرف علم حاصل کرنے آئے اور اجمیر میں رہنے لگے۔ انہوں نے یہاں ہندوؤں کی کئی علم حاصل کیے، اور اس سلسلے میں اگرچہ انہیں کئی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا، پھر بھی وہ ان سے نہ گھبرائے بلکہ علم کی تلاش جاری رکھی۔
ہندوستان پر سلطان محمود کے حملوں کی وجہ سے بہت سے ہندو پنڈت جنگی قیدی بن کر غزنی میں پہنچ گئے تھے۔ البیرونی کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس طرح اس کے دل میں ہندوستان کی سیر کرنے اور جہاں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے محمود سے ہندوستان آنے کی اجازت لی اور ہندوستان آ گئے۔ اس زمانے میں ہندوؤں سے علم حاصل کرنا بہت مشکل کام تھا۔ سب سے بڑی مشکل جس سے ایک مسلمان کو گزرنا پڑتا تھا یہ تھی کہ ہندو مسلمانوں کو ملیچ یعنی پلیت سمجھتے تھے، ان کے سائے سے بھی بچتے تھے۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کا درجہ اچھوتوں سے بھی نیچے تھا۔ پھر محمود کے حملوں کی وجہ سے ہندوؤں کے پنڈت جو علم کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے تھے، علم کے مرکزوں سے دور دور بھاگ گئے تھے اور اپنی کتابیں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ ان کا علم سنسکرت زبان میں تھا۔ البیرونی ہندوستان پہنچ کر اجمیر میں رہنے لگے اور سنسکرت زبان سیکھنی شروع کر دی۔ وہ بہت جلد اس زبان میں ماہر ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے کئی اور زبانیں بھی سیکھیں۔ علم کی تلاش میں ہندوستان کے چھوٹے براعظم کے مختلف علاقوں کے سفر بھی کیے۔ سندھ اور پنجاب کے دور دراز کے علاقوں میں بھی پہنچے۔ انہیں جب یہ علم ہوتا کہ اجمیر سے سینکڑوں میل دور بھی ایک ہندو پنڈت موجود ہے جس سے کوئی علمی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہ فوراً سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس کے پاس پہنچتے اور علم کی پیاس بجھاتے۔ ہندو پنڈتوں نے پہلے تو انہیں ملیچ ہی سمجھا، مگر آہستہ آہستہ انہیں اپنے پاس آنے اور بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ جب ان کا دل کسی قدر ان کی جانب سے صاف ہوا اور وہ کھول کر ان سے بات چیت کرنے لگے تو البیرونی نے وہ زبانیں انہیں سکھانی شروع کر دیں جو وہ خود جانتے تھے، مثلاً یونانی، عبرانی، فارسی، عربی، ترکی، سریانی اور شامی زبانیں۔ ہندو پنڈتوں نے ان سے صرف یونانی زبان سیکھنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں البیرونی نے ان سے سنسکرت سیکھی اور بھگوت گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا اور عربی ترجمے میں وہ خوبیاں قائم رکھیں جو اصل کتاب میں موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوؤں کے مذہب، فلسفہ، نجوم اور ریاضی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور 10-12 سال کی محنت کا نچوڑ اپنی مشہور تصنیف کتاب الہند میں شامل کیا۔ کتاب الہند میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہب، فلسفہ، ان کی سماجی زندگی، غرض کے ان کی تہذیب کے ہر پہلو پر بے لاگ روشنی ڈالی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہندوستان اور ہندو دھرم پوری غیر جانکاری کے ساتھ اسلامی ممالک میں پیش کیا۔ ایک غیر ملکی مصنف کی رائے میں یہ ہندوؤں کی خوش قسمتی تھی کہ ایک حق پرست عالم نے ان کی تہذیب اور سماجی زندگی کی سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے مشاہدے کے بعض معمولی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر عام طور پر اس نے غیر جانبداری سے کام لیا ہے اور ان کی تعریف کی ہے۔ محمود غزنوی کے 17 حملوں میں سے فتح سومنات اس کی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ خیال کیا جاتا ہے۔ سومنات ہندوستان کے مغربی ساحل پر ایک مندر تھا جس کے بت کو سب بتوں کا راجا سمجھا جاتا تھا۔ یہ مندر کیسے بنا اور سومنات کے بت کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں البیرونی نے ہندو دیومالا کی ایک کہانی لکھی ہے جو یہ ہے: چاند نے پرجاپتی کی 4 بیٹیوں سے شادی کر لی، مگر ان میں سے ایک سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ یہ بات پرجاپتی کو بری لگی۔ اس نے چاند کو سمجھایا کہ سب بیویوں سے برابر کا برتاؤ رکھے، مگر چاند نے اس کی بات نہ مانی۔ اس پر پرجاپتی نے چاند کو بددعا دی اور اسے کوڑ ہو گیا۔ اب چاند بہت پریشان ہوا، اپنے کیے پر پچھتایا اور گناہ پر توبہ کی، لیکن پرجاپتی کی بددعا کا اثر ختم نہ ہوا۔ آخر پرجاپتی نے چاند کے کوڑھ کو آدھے ماہ کے لیے دور کرنے کا وعدہ کیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ مہادیو کے ایک خاص نشان کے نام پر ایک مندر بنائے
تاکہ چاند کا گناہ دھل جائے۔ چاند نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر سرسوتی ندی سے 4.8 کلومیٹر کے فاصلے پر مندر بنایا۔ اس میں ایک بت رکھا جس کا نام سومناتھ ہے۔ سومناتھ کے معنی ہے چاند کا خادم۔ سوم کے معنی چاند اور ناتھ کے معنی خادم ہیں۔ اس بت کو محمود غزنوی نے گرز مار کر توڑ دیا۔ اس کا ایک ٹکڑا غزنی کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے رکھ دیا گیا اور دوسرا ٹکڑا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ سومناتھ کے سلسلے میں اس امر کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ غزنی کی جامع مسجد کے سامنے سومناتھ کا ٹکڑا رکھا گیا تھا۔ وہ پاکستان قائم ہونے تک وہاں موجود رہا، مگر پاکستان قائم ہونے کے 2-1 سال بعد 1949-50 میں اسے افغانستان کی حکومت نے بھارت کی حکومت کے حوالے کر دیا اور بھارت کی حکومت نے سومناتھ کے مندر کو پھر سے درست کیا اور افغانستان سے سومناتھ کے آئے ہوئے ٹکڑے سے نیا بت تراش کر مندر میں رکھ دیا۔ اس موقع پر ایک بہت دلچسپ جلسہ بھی بھارت کی حکومت کی طرف سے کیا گیا۔ البیرونی نے ہندو دھرم کا پوری طرح مطالعہ کیا۔ انہوں نے بہت شوق سے ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں بھی پڑھیں، جن میں سومناتھ کی وہ کہانی بھی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ وہ ہندوؤں کے ساتھ گھل مل کر رہے۔ اس سارے تجربے کو انہوں نے چند فقروں میں لکھا ہے۔ ہندوؤں کا خیال ہے کہ دنیا میں ان کے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، ان کی قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے، ان کے بادشاہوں جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ان کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ان کے علوم جیسے علوم کہیں بھی نہیں ہیں۔ ان میں گھمنڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر اترانے والے بے حس اور شیخی خورے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق دنیا میں ان کے ملک کے سوا کوئی ملک نہیں ہے، اور ان کے سوا انسانوں کی کوئی نسل بھی کہیں آباد نہیں ہے، اور جتنا علم ان کا ہے اس کے برابر علم رکھنے والا دنیا میں کبھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کے غرور کا یہ حال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ملک کے علاوہ کسی اور ملک مثلاً خراسان میں صحیح عالم اور علم پایا جاتا ہے تو وہ ایسی بات کہنے والے کو جھوٹا کہہ دیں گے۔ البیرونی ہندوستان میں 10-12 سال رہنے کے بعد واپس غزنی چلے گئے اور محمود غزنوی کی وفات تک جو 1030 میں ہوئی اس کے دربار میں رہے اور کتابیں لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ سلطان محمود کے بعد اس کی سلطنت سلطان مسعود غزنوی کے حصے میں آئی۔ جب وہ سلطان بنا تو البیرونی اس کے دربار کا رکن بنا۔ سلطان مسعود بھی ان کا بڑا قدردان تھا۔ مسعود کو نجوم کا شوق تھا، چنانچہ اس کے بارے میں البیرونی سے سوالات کرتا رہتا تھا۔ البیرونی عربی میں اس کے سوالوں کے جواب دیتے۔ کچھ عرصے کے بعد البیرونی نے علم نجوم کی ان بحثوں کو کتاب کی صورت دے دی۔ اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ یہ نہایت سادہ زبان اور عام فہم طریقے سے لکھی گئی، اور اس میں نجوم جیسے مشکل علم کو اس طرح پیش کیا گیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا تھا۔ ہندوستان میں رہائش کے زمانے میں البیرونی نے ایک کتاب قانون مسعودی کے نام سے بھی لکھی۔ اسے انہوں نے سلطان مسعود کو پیش کیا تو مسعود نے ان کو 1 ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی انعام میں دی، مگر جب یہ انعام البیرونی کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا کہ مجھے اتنی دولت کی ضرورت نہیں، اور علم کو دولت کا غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس درویشی کی مثال بہت کم ملے گی۔ البیرونی نے ساری عمر علم کی تلاش میں گزار دی۔ انہوں نے کوئی نئی تو دنیا دریافت نہیں کی، وہ کوئی بڑے سیاح بھی نہ بنے جس نے عمر کا آدھا حصہ دنیا کی سیاحت میں گزارا ہو۔ ان کی سیاحت ہندوستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہی رہی، جہاں وہ کسی نہ کسی پنڈت سے کوئی علمی مسئلہ حل کرنے کے لیے گئے۔ جن شہروں کا انہوں نے سفر کیا وہ آج کل کے ہندوستان اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سفروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہندوستان کو دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کا کارنامہ ہندوستان کی دریافت ہے۔ پاکستان سے البیرونی کا ایک خاص تعلق بھی ہے۔
وہ قلعہ پاکستان میں اسلام آباد سے تقریباً 100 کلومیٹر پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندانہ میں ہے، جہاں انہوں نے زمین کے نصف قطر کا حساب لگایا اور دنیا کو بتایا کہ زمین کا نصف قطر 6338.80 کلومیٹر ہے۔ جدید پیمائش 6353.98 کلومیٹر ہے اس حساب میں، اور زمین کے صحیح نصف قطر میں صرف 15 کلومیٹر کا فرق ہے۔ زمین کے محیط کی پیمائش بھی انہوں نے یہیں کی تھی۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ زمین کا محیط 39,869 کلومیٹر ہے۔ جدید تحقیق کی روح سے یہ محیط 39,996 کلومیٹر ہے۔ اس طرح ان کے حساب میں اور زمین کے صحیح محیط میں صرف 127 کلومیٹر کا فرق ہے۔ البیرونی نے تقریباً ساری عمر کتابیں لکھنے میں گزار دی۔ انہوں نے آخری عمر میں اپنے ایک دوست کو خط لکھا کہ میں نے 113 کتابیں لکھی ہیں۔ بعض عالموں کے خیال میں البیرونی نے 180 کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتابیں نجوم، تاریخ، نباتات، ادویات، زمین کے حالات، فلسفہ، جغرافیہ اور شاعری کے بارے میں ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے وہ شاعر بھی تھے، مگر ان کی شاعری کا کوئی نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی اکثر کتابوں کی طرح ان کے شعر بھی ضائع ہو گئے ہیں۔ مگر ان کا شاعر ہونا کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں ہر پڑھا لکھا شخص شاعر بھی ہوتا تھا اور شاعر کو معزز سمجھا جاتا تھا۔ البیرونی کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے 27 کتابیں دنیا کے مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی اپنے زمانے سے صدیوں آگے تھے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے صدیوں پہلے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے ایسی ایسی باتیں دریافت کیں کہ آج کل کے عالم فاضل حیران رہ جاتے ہیں۔ البیرونی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے زمین کے گھیر کا حساب لگانے کا ایک نہایت سادہ طریقہ معلوم کیا۔ انہیں یقین تھا کہ زمین گول ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے زمین کا ایک کرہ یعنی گلوب بھی بنایا تھا، اور یہ خیال بھی پیش کیا کہ زمین پر مختلف زمانے آتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ خشکی سمندر میں ڈوب جاتی ہے، سمندر بھی سوکھ جاتے ہیں، چنانچہ خشکی نکل آتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کا چھوٹا براعظم کبھی سمندر تھا، جب سمندر سوکھ گیا تو یہ چھوٹا براعظم نکل آیا۔ البیرونی نے زمین کی پیمائش کے مختلف طریقے نکالے اور حساب لگا کر قبلے کی درست سمت معلوم کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا۔ انہوں نے زمین کی عمر بھی معلوم کی، اور یہ وہی ہے جو آج کل درست مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دھاتیں نکالنے کے لیے زمین کی پہچان کے طریقے بھی بیان کیے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی زمین میں کون سی دھات موجود ہے۔ البیرونی کی کتاب آثار الباقیہ، جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 27 سال کی عمر میں لکھی۔ یہ دنیا کی تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے انسان کے پیدا ہونے کے وقت سے تاریخ بیان کی ہے، طوفان نوح کے زمانے کے حالات اور مختلف زبانوں کے حالات لکھے ہیں۔ پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر اور سکندر اعظم کا بھی پورے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کے زمانے کا ہر مشہور تاریخی واقعہ بیان کیا ہے اور اسے ہر پہلو سے جانچا ہے۔ ہر قوم کے مشہور رہنماؤں، بہادروں اور عالموں کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یونانی، عرب اور ایرانی جنتریوں کے طریقوں پر بھی بحث کی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی تہذیبوں کی تاریخ ہے۔ البیرونی کی ساری زندگی طالب علم کی زندگی تھی۔ انہوں نے اس حدیث کی روح پر عمل کیا کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے چین بھی جانا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بھر علم حاصل کیا، جس سے ملا، جہاں سے ملا، علم حاصل کیا۔ 45 سال کی عمر میں سنسکرت سیکھی اور ہندوؤں کے علوم حاصل کیے، اور ان علوم میں اتنے ماہر ہو گئے کہ ہندو پنڈتوں نے ان کو ودیا ساگر کا خطاب دیا۔ اس کے معنی ہے علم کا سمندر۔ وہ واقعی ہر لحاظ سے علم کا سمندر تھے۔ علم کی تلاش اور علم حاصل کرنے کے سفر میں انہوں نے شادی بھی نہ کی۔
تمام عمر کنوارے رہے۔ دراصل علم کی تلاش کے سفر میں انہیں شادی کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ ان کے دوست ان سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم شادی نہ کرو گے تو تمہارا نام کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے جواب میں وہ کہا کرتے، میری لکھی ہوئی کتابیں میری اولاد ہیں، یہی میرا نام زندہ رکھیں گی۔ ان کا یہ قول بالکل درست ثابت ہوا۔ ان کی کتابوں نے جن کی بہت بڑی تعداد زمانے کے ہاتھوں میں ضائع ہو گئی، ان کا نام زندہ ہی نہیں رکھا، بلکہ ہر زمانے میں یہ کتابیں ان کے نام کی چمک دمک بڑھاتی رہیں، اور اب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ اور روشن ہے۔ ان کے علمی کارناموں کی وجہ سے ہر ملک اور ہر قوم ان کو اپنا فرد سمجھتی ہے اور ان کے نام پر فخر کرتی ہے۔ ان کے علم کی پیاس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بہت بیمار ہوئے۔ ان کے ایک دوست خیریت معلوم کرنے آئے۔ دیکھا کہ بیماری سے بری حالت ہے، شاید تندرست نہ ہو سکیں۔ وہ بے ہوش تھے۔ جب ہوش آیا تو ایک دوست کو سرہانے بیٹھا پایا۔ کچھ بات چیت ہوئی۔ انہیں یاد آیا کہ اس دوست سے ایک علمی مسئلے پر کوئی بات کرنی تھی۔ چنانچہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ دوست نے کہا، آپ بیمار ہیں، اس مسئلے پر پھر بات ہو جائے گی۔ مگر انہوں نے کہا، یہ کہیں اچھا ہوگا کہ میں ایک مسئلے پر کچھ معلوم کر کے مروں، بجائے اس امر کے کہ اس مسئلے پر جانے بغیر مر جاؤں۔ دوست نے اس مسئلے پر روشنی ڈالی۔ وہ نہایت غور سے سنتے رہے، ان کے جوابات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھایا۔ اس کے بعد ان کے دوست ان کی اجازت سے اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی ان کے مکان سے باہر نہیں آئے تھے کہ ان کے مکان سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ دوست سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً واپس پہنچے۔ ان کا خیال درست تھا، البیرونی فوت ہو چکے تھے۔ وہ 13 دسمبر 1048 کو فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی۔ یہاں تاریخ کے اس نامور فرزند کے سفرناموں اور کارناموں کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ برائے مہربانی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔